بفضل توفیق رب ذوالجلال آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک تشریف لایا۔ عام دنوں کے جمعے میں جمعے والے دن کی گئی نیکی کا ثواب 70 برابر ہے، تو رمضان نے مزید 70 گنا ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ کوشش کری جائے کہ آج جمعۃ المبارک کو اپنا فطرانہ، اپنے صدقات، زکوٰۃ ادا کریں۔ عام دنوں میں اس کا ثواب بڑا ہے، مگر خاص جمعہ کے دن جب یہ نیک عمل کیا جائے گا تو اس کا ثواب 70 گنا، یعنی عام دنوں میں کسی شخص نے اگر 1000 روپیہ دیا تو جمعے کے دن اس کو 1000 کے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے عوض 70,000 دینے کا ثواب ملے گا۔ تو جمعۃ المبارک ہے تو آج کے دن دینے میں مزید 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو کوشش کر کے آج ہی اپنا فطرانہ وغیرہ غرباء تک پہنچایا جائے۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ ہے محبت صحابہ۔ جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ درست رکھیں کہ صحابہ کو ہم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، نہ کسی صحابی کو اس کے مال کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ کسی صحابی کو کسی کے نسب کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم جس صحابی کو بھی مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسبت اسے حاصل ہے۔ جس چیز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حاصل والی چیز ہے، اس لیے ہم اس کا ادب بھی کریں گے، اور جو احادیث میں اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے نوجوان بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا پہلے درسوں میں کہ عقیدے کی بات ہے، تو جب عقیدے کی بات ہو تو پھر اس کو توجہ سے سنیں، ورنہ زمانے میں بگڑتی ہوئی صورتحال صلح کلیت نے ہر طرف ایک عجیب عذاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے امت اختلافات کا شکار ہو چکی۔ ہم نے کوئی بات سنی تو اس کی بغیر تحقیق کے آگے کر دی، اور اس کو دیکھا نہ کہ اس بات میں کوئی سچائی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آج دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہے، عقائد کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی اور کتابوں اور قیامت اور صحابہ اور اہل بیت، ان کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ محقق علی الاطلاق نے یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ صحابہ کو میں نے نہیں چنا، بلکہ اللہ نے ازل میں جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل جن کے اللہ نے پائے ان کو اللہ نے میرا چن کر صحابی بنا دیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ ان کو رسول اللہ کی غلامی اللہ کے حکم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نسبت صحابہ کا عزت اور احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک سورۃ فتح کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور معہ اشدہ، اور فرمایا جو لوگ ان کے قریب ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم تراہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑے نرم دل اور محبت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یاد رکھیں، صحابی اس کو کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو 6 ماہ کم از کم رسول اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ تو اجماع امت یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے، اس میں جتنی روایات لائی گئی ہیں اس سے کوئی یہ اصول نہیں بنتا۔
صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا تو وہ صحابی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو بھی دیکھا ہو اور دیکھنے کے بعد جب دنیا سے گیا ہو تو ایمان بھی سلامت رہا ہو، ایمان بھی ساتھ رہا ہو، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر کے اللہ رسول کو راضی کر کے گیا ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابہ کے اندر قسمیں ہیں، یاد رکھیں حضرت علی بھی صحابی رسول ہے، امام حسن بھی صحابی رسول ہیں، امام حسین بھی صحابی رسول ہیں، اور اسی طرح صدیق اکبر بھی صحابی رسول ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، شیر خدا بھی، اور حضور کی آل جتنی بھی جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھا اپنی زندگی کے اندر ایک نگاہ بھر کر، وہ سارے صحابی۔ تو جب آل اور اصحاب کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد اس میں فرق نہیں ہے، بلکہ اہل بیت صحابی بھی ہیں اور بعض ایسے صحابہ ہیں جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب صحابی لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کچھ خاص لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد رسول اللہ کو ہر وہ شخص جس نے دیکھا اور دنیا سے جاتے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں زیادہ عمل تو نہیں کر سکا مگر مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے رب سے بھی محبت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت جو رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ مفہوم یہ بنتا ہے اگر تو اللہ رسول سے پیار اور محبت کرتا ہے پھر تو خوش نصیب ہے، قیامت کے دن تجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، بلکہ تو اگر اللہ رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے آئے گا۔ اب یہ بات جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنی، آپ کہتے ہیں ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہم نے بڑا کچھ سنا اور بڑے خوش ہوئے، مگر اس بات سے ہم بڑے خوش ہوئے کہ حضور نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے حضور میں تو صدیق و عمر سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے پھر یہ گویا فرمایا، مفہوم یہی روایت کا بنتا ہے کہ اے عبد الرحمن اگر تو صدیق و عمر سے پیار کرتا ہے تو قیامت کے دن کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو میرے دوستو، صحابی رسول ان کی تعظیم پہ بھی خود ترمذی شریف میں ہے جو شخص کسی صحابی کو گالی دے اس کو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، امام ترمذی اس کو لے کے آئے، فرمایا جو کسی صحابی کو گالی دے اس کو تم پر لعنت ہو، تو نے اس کو گالی دی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا، جس نے رسول اللہ کی صحبت سے تعلیم حاصل کی۔ آج کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ کہ ہم صحابہ کو برا بھلا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے واقعات اٹھا کے، تو میری ان سے 10 بستہ گزارش ہے اگر اتنے ہی سچے انہیں اس بات پر تو تھوڑی دیر ہمارے سامنے آ کے بیٹھو، ہم بتائیں گے کہ تاریخ کے اوراق جب اٹھائے گئے تو اس میں کتنا کچھ غلط لکھا گیا۔ تاریخ کی کتاب ہمارے لیے کوئی سند نہیں بنتی، عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا تاریخ کی کتاب سے، عقیدہ جب بھی بنے گا وہ حدیث کی کتاب سے بنے گا، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے بنے گا، قرآن و حدیث سے عقیدہ لیا جائے گا اور وہی عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، بلکہ ایک جگہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان، ایک حدیث میں یہ فرمایا نا جو ہم نے سنی پچھلے دنوں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایک جگہ فرمایا میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سنت کیا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، تو ہمیں سنت کس نے بتایا؟ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا۔ دیکھیے نا جتنی روایات سیدہ فاطمہ کی شان میں ہیں، آپ دیکھیں اس میں کثرت سے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میری بیٹی کو، مرد تھوڑی کو بیان کرے گا، حضرت ابو ہریرہ تو نہیں دیکھ سکیں گے کہ سیدہ فاطمہ کیسے چلتی تھی، کیونکہ سیدہ پاک کی تو تعظیم اور ادب یہ تھا کہ آپ خود بھی اتنی پابردہ تھی کہ آپ کبھی بغیر پردے کے باہر تشریف نہیں لائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
کہ ان کا رنگ ڈنگ کیسا تھا، چلنا پھرنا کیسا تھا. مگر جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ جب چل کے آتی اسی طرح لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی چال میں چل کے آ رہی ہے. تو یہ روایت کس نے بیان کی؟ صحابیہ نے. تو یہ آپس میں بڑے نرم دل، محبت والے، پیار والے تھے. حضرت ابو حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، دوسری زوجہ میں سے. انہوں نے اپنے والد حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور آپ صدیق و عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا جو شخص مجھے صدیق و عمر سے فضیلت دے، حضرت علی فرماتے ہیں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو ان کا آپس میں اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ یہ لوگ بڑی خوبصورت زندگی گزار کے گئے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. اعتراضات جتنے بھی ہم اس کا جواب بالکل نہیں ابھی دیں گے، ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے اس کا جواب لے لے. مگر میرے دوستو اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت یہ سب سے بڑی ہے. آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے درمیان میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک جیسی ہے. اللہ کرے آپ اس جملوں کی گہرائی کو سمجھے. یہ حدیث میں کیا حضور فرما رہے؟ اللہ اکبر. نمک گھٹ ہو جائے سالنے سے کھادا جاتا ہے، زیادہ ہو جائے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میری امت کے درمیان میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہیں، اور کھانا اس وقت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے جب اس میں نمک کی مقدار پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں رکھا وہ سمجھ لے اس کے کھانے سے نمک نکل گیا. جیسے نمک نکل گیا کھانے میں ذائقہ باقی نہیں بچا. جس کے سینے سے صدیق و عمر صحابہ کی محبت نکل گئی اس کا ایمان بھی اسی طرح کچا ہو گیا، وہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہو گیا، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہو گیا، اور پھر ساری زندگی وہ بے چینی کی زندگی گزارتا ہے. آؤ میرے دوستو صحابہ کی محبت یہ بھی ہمارے لیے جس طرح اہل بیت کی محبت ایمان ہے تو اسی لیے صحابہ کی محبت بھی ایمان ہے. ایک بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے کر جاؤں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد از انبیاء، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو زیادہ اپنی صحبت عطا فرمائی. آپ بہت زیادہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور اللہ نے ان کو چن لیا تھا رسول اللہ کے لیے. یہ حضور علیہ السلام کے رفیق بھی رہے، غار میں بھی رہے، گھر میں بھی رہے. بلکہ جس دن حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنی تو سب سے پہلے حضور صدیق اکبر کے گھر میں تشریف لے کے گئے اور جا کے فرمایا صدیق تیاری موجود ہے، چلنا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا. تو اس لیے آقا نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے. آقا علیہ السلام شاہ میں میرے صحابہ آسمان کے تارے ہیں. اب آسمان کے تاروں کی طرف جو مرضی کرتے رہو، تاروں کو کوئی نقصان کرنے والے کو اپنی طرف لوٹ کے آئے. تو میرے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرما لیا. ہاں 2 درجے ہے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے آئے، ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد آئے. حضور نے فرمایا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ برابر ہو سکتے. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اولین میں ہیں، ان پر اللہ راضی، اور جو بعد میں اللہ ان سے بھی راضی. مگر جو پہلے والے ان کی فضیلت زیادہ ہے، بعد والے جو ہیں ان کی بھی عزت اپنی جگہ مگر ان سے پیچھے ہے. مگر پہلے صحابہ جو ان سے افضل ترین لوگوں میں ہے. آؤ اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت اپنے ایمان بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کسی صحابی کے بارے میں نہ بولنا، ورنہ میرے آقا علیہ السلام شاہ میں جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، حضور نے فرمایا تکلیف دی میرے صحابی کو، حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی. اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو ایذا پہنچائی. کوئی رب کو تکلیف دے، اللہ تو پاک ہے اس چیز سے، مگر یہ شدت اس میں اس لیے ہے تاکہ امت کو بتایا جا رہا ہے یہ وہ ہستیاں نہیں جن پر تحقیق کی جائے، بلکہ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، ان پر تحقیق نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. ایک جملہ صرف اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے مالک پروردگار ہم سب کی نماز فجر کو ادا کرنا قبول فرما لے، اس کی برکت سے ہم سب کا سارا دن سکون سے گزار لے۔ مالک 6 روزے مکمل ہوئے، عشرہ قریب ہے مکمل ہو جائے گا، اللہ ہم سے جو غفلت رہ گئی میں معافی عطا فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے درود و سلام پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے یہ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مالک مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اللہ سب کو شفا نصیب فرما دے، تمام کو اندرونی بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ آج تیرے نبی کے پیارے صحابہ برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، ان نیکوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمیں سچی اہل بیت اور اصحاب کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو دلی دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں بیان نہیں کر سکتے، تو مالک سب کو جانتا ہے، مالک تمام کی نیک حاجات اور دعاؤں کو قبول فرما لے، مالک سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما دے۔ آج جمعہ ہے پروردگار، آج جمعہ میں وہ گھڑی جس میں قبولیت ہے، اللہ اس گھڑی میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہمیں آج کے دن ہر گناہ سے بچ کر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو ستھرا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا